السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارا یوٹیوب چینل قانون پاکستان۔ ناظرین، اکثر لوگ جب عدالت سے ضمانت حاصل کر لیتے ہیں تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب کیس ختم ہو گیا ہے یا اب عدالت سے کوئی واسطہ باقی نہیں رہا۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سادہ، واضح اور عملی انداز میں بتائیں گے کہ ضمانت کے بعد کیس چلتا کیسے ہے، عدالت میں اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو ہر اس عام شہری کے لیے ہے جو کسی بھی مرحلے پر عدالتی کارروائی کا سامنا کر رہا ہو یا مستقبل میں کرنے کا اندیشہ رکھتا ہو۔ یہاں یہ بات ڈسکس کرنا ضروری ہے، ضمانت کا اصل مطلب ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ضمانت سزا سے بریت بالکل نہیں ہوتی۔ ضمانت کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے ملزم کو کیس کے دوران عارضی آزادی دی ہے اور کیس اپنی جگہ موجود رہتا ہے اور قانونی کارروائی جاری رہتی ہے۔ یہاں یہ بھی دیکھیں گے ضمانت کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے۔ ناظرین، ضمانت کے بعد سب سے پہلی اور سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے کہ عدالت میں باقاعدہ حاضری دی جائے۔ عدالت ضمانت دیتے وقت یہ شرط عائد کرتی ہے کہ ملزم پر پیشی عدالت میں حاضر ہوگا۔ ہر پیشی پر اگر کوئی شخص بغیر معقول وجہ کے عدالت میں پیش نہ ہو تو ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے۔ عدالت وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے عدالت میں حاضری کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، عدالت میں حاضری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیس کو آگے بڑھایا جا سکے، فریقین کو سنا جا سکے، انصاف کا عمل جاری رکھا جا سکے۔ یہ کوئی رسمی کارروائی نہیں ہوتی بلکہ یہ قانونی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہاں یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ضمانت کے بعد کیس کس مرحلے میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بات کیس کی نوعیت پر منحصر ہوتی ہے۔ عام طور پر ضمانت کے بعد کیس ان مراحل میں سے کسی ایک میں ہوتا ہے۔ نمبر 1، تفتیش مکمل ہونے کا مرحلہ۔ نمبر 2، چالان جمع ہونے کا مرحلہ۔ یا نمبر 4، ٹرائل کا ابتدائی مرحلہ۔ ہر مرحلے میں عدالت کا کردار مختلف ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر پولیس چالان جمع کروا چکی ہو تو کیس ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹرائل کے دوران گواہان پیش کیے جاتے ہیں، شواہد کا جائزہ لیا جاتا ہے، جرا ہوتی ہے، عدالت فیصلے کی طرف بڑھتی ہے۔ ناظرین، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ٹرائل کے دوران بھی ملزم کے حقوق برقرار رہتے ہیں۔ ملزم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وکیل کی مدد حاصل کرے، گواہوں پر جرا کرے، اپنے دفاع میں ثبوت پیش کرے، منصفانہ سماعت کا مطالبہ کرے۔ ناظرین، قانون کسی بھی شہری کو خاموش نہیں کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک اہم سوال ہے کہ ضمانت کن حالات میں منسوخ ہو سکتی ہے۔ عدالت ضمانت اس وقت اس صورت میں منسوخ کر سکتی ہے اگر ملزم عدالت میں پیش نہ ہو، ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی کرے، شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، گواہوں کو دھمکانے کی کوشش کرے۔ لہذا ضمانت کے بعد ذمہ دار رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اکثر لوگ چند عام غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، جیسا کہ پیشی کو سنجیدہ نہ لینا، تاریخ پر حاضر نہ ہونا، وکیل سے رابطہ نہ رکھنا، عدالت کے احکامات کو نظر انداز کر دینا۔ یہ غلطیاں کیس کو کمزور کر سکتی ہیں اور ضمانت کو ختم بھی کروا سکتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پر وکیل کا کردار بھی سمجھا جانا ضروری ہے۔ ضمانت کے بعد وکیل کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا وکیل کیس کی سمت واضح کرتا ہے، قانونی حکمت عملی بناتا ہے،
آپ کو غیر ضروری مسائل سے بچاتا ہے، اس لیے وکیل کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ضمانت کے بعد یہ باتیں ضرور یاد رکھیں، ہر پیشی پر حاضر ہوں، عدالت کے احکامات پر عمل کریں، وکیل سے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہی چیزیں بعد میں آپ کے حق میں جاتی ہیں۔ ناظرین، چند غلط فہمیاں بھی ذہن سے نکال دیں، جیسا کہ ضمانت ہو گئی تو کیس ختم ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ ضمانت ہو گئی تو سزا نہیں ہو سکتی، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ ضمانت ہو گئی تو عدالت کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، یہ بھی غلط بات ہے۔ ناظرین، قانون اپنا راستہ ہمیشہ مکمل کرتا ہے۔ عدالتی عمل وقت لیتا ہے لیکن انصاف ضرور دیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہم قانون کو سمجھیں، قانون سے نہ بھاگیں اور درست راستہ اختیار کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور قانون پاکستان کو سبسکرائب کریں۔ اپنے سوالات کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے سوالات کے جواب میں آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں بہتر سے بہترین معلومات سادہ اردو میں آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، اللہ حافظ۔